عزیزو، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ نقص لے کر آتا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر سوائے 14 کے کوئی فضل لے کر نہیں آتا. ہم سب جو دنیا میں آئے ہیں، جو مجھے محسوس ہو رہے ہیں، جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، ہم سب دنیا میں نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے. سوائے 14 کے یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں. یہ ہستیاں وہ ہیں جو فضائل لے کر آتی ہیں. پتہ نہیں کیا کہا محمد حنفیہ نے، میں ابھی چند جملوں کی تمہید دے رہا ہوں. کیا کہا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں؟ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے. تو مولا امام حسن نے جواب دیا. حضرت نے فرمایا، خبردار، ان آخل حسین قد عالمنا علما اسقلنا حلما اقربنا من رسول اللہ رحما. خبردار، حسین کے بارے میں ایسے نہیں سوچو. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین رسول سے زیادہ نسبت رکھتا ہے. میرا بھائی حسین حلم و بردباری میں ہم سب سے آگے ہے. اور اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. اللہ اکبر. کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین ابن علی نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فقاہت حاصل کر لی تھی. اب یہ کون سی فقاہت ہے؟ یہ میری فقاہت، آپ کی فقاہت، کہ جس کے اختتام پہ واللہ عالم لکھا جاتا ہے. وحی الہی، لوح محفوظ کو پڑھنے والے حسین ابن علی. حضرت عیسیٰ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ ماں کی گود میں ان پر کتاب نازل ہو چکی تھی اور وہ اللہ کے بندے تھے. جب امام حسین کے بارے میں ہم کہتے ہیں تو حلق سے اترتی نہیں ہے بعض لوگوں کو. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ حکم ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں نقائص لے کر، ہم فضائل لے کر نہیں آئے. اور یہ جو ہمارے عنوانات ہیں کہ فلاں علامہ ہیں، فلاں آیت اللہ ہیں، فلاں مجتہد ہیں، فلاں ڈاکٹر ہیں، فلاں انجینئر ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں. یہ فضائل نہیں ہیں. ہم دنیا میں آئے نقائص لے کر، جہل کے ساتھ آئے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم دنیا میں آئے شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جہل لے کر آئے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں بزدلی لے کر. ہم دنیا میں آئے ہیں غیرت سے دور. ممبر کا کی زبان نہیں ہے لہذا اسے ذرا توڑ کے بول دیتا ہوں، بے غیرتی. ہم دنیا میں آئے غیرت لے کر نہیں آئے. ہم دنیا میں عزت لے کر نہیں آئے. یہ ہے نقائص. جب یہ برطرف ہو جاتے ہیں تو انہی کو فضائل کہا جاتا ہے. مثلا جب جہل برطرف ہو جائے گا تو علم آ جائے گا، اور علم کا آ جانا فضیلت ہے. جب بزدلی برطرف ہو جائے گی اور شجاعت آ جائے گی تو یہ بزدلی کا برطرف ہونا ہی فضل ہے. جب غیرت سے دوری یعنی غیرت مندی اور حمیت آ جائے گی تو یہ فضائل کہلائے گا. اور ایسے ہی عزت سے کا حصول جب ہو جائے گا تو یہ فضائل کہلائیں گے. ہم دنیا میں آئے کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جاہل دنیا میں آئے تھے، آہستہ آہستہ تمہارا فضل بڑھتا چلا گیا، تمہارا نقص کم ہوتا چلا گیا. غیرت کا عالم یہ کہ ہمیں پڑوس کی بچی لے جاتی تھی جب ہم گود میں تھے ماں باپ کے. وہ برابر والی بچی کو اچھا لگا تو اس گھر میں معلوم کہ جو چاہے گود میں اٹھا لے. غیرت کا عالم یہ تھا جب دنیا میں آئے تھے، جو چاہے جس کی دیا اس کی گود میں تھا، ملا اس کی گود سے ہے. اسے کہتے ہیں غیرت سے دوری. اچھا اگر بچہ کسی اور کی گود میں چلا جائے تو یہ بے غیرتی. اگر قومیں کسی اور کی گود میں چلی جائیں تو وہ کس درجے کی غیرت سے دوری ہوگی؟ عزت کا عالم یہ کہ ہمیں جیسے ڈال دیا جاتا تھا ویسے ہی پڑے رہتے تھے، مکھی نہیں جھل پاتے تھے، اپنے اوپر کپڑا نہیں لے پاتے تھے. عزت کا عالم یہ تھا. لیکن عزیزان گرامی، جیسے جیسے عزت بڑھی، جیسے جیسے یہ نقص ختم ہوا، انسان کو فضل ملنا شروع ہو گیا. عزت کی تعریف، علم کی تعریف، شجاعت کی تعریف. شجاعت جی آستینے لوٹ لینا شجاعت نہیں ہے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مجھے اصلی پیغام تک پہنچنے کے لیے اختصار کا سہارا لینا پڑے گا. شجاعت آستینوں کے لوٹنے کو نہیں کہتے. شاعر نے تو 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کر دی
کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں برطرف ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں انسان کا کمال۔